يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص قلبي لعلي يمنح الخير السخيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کے ساتھ آزمائش کا قانون چلا آ رہا ہے. شیطان اور اس کی قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس سے دور زندگی گزاریں. اس کے لیے شیطان نے دنیا کو بہت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. جہنم کے راستے کو بہت آسان بنایا ہمارے لیے، یعنی ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ جہنم کا راستہ بہت آسان ہے. اور حدیث میں کہا گیا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو لے جانے والا راستہ آزمائش اور کٹھنائیوں سے گزرتا ہے. مختلف قسم کی تنگیاں ہیں اس میں، پابندیاں ہیں اس میں، کہ جنت کو جانے کے لیے دنیا میں متقیانہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور متقی ہونے کے لیے قدم قدم پر پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جہنم کے راستے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. کرو تم وہی جو دل میں آتا ہے، جو چاہو سو کرو، کیونکہ کوئی اس کو تمیز یا پرواہ نہیں ہے. حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو مرضی آئی اسی طرح سے وہ عمل کرنے لگتا ہے، جو جی چاہا اس پر اسی طریقے سے وہ عمل کرتا ہے. کہتا ہے کہ میری مرضی، میں جیسے چاہے رہوں، جیسے چاہے زندگی گزاروں. یہ شیطانی راستہ ہے. مومن یہ نہیں کہتا کہ یہ میری مرضی، مومن کہتا ہے کہ میری مرضی تابع ہے شریعت کے. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم شیطان سے چوکنا رہو. شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو مبین اس کو کہا گیا، کھلا دشمن ہے، واضح اور کلیئر دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اس کے لیے مختلف آفتیں، مختلف بلائیں، مختلف پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں. اس کے لیے ہمیں مختلف تدبیریں بتائی گئیں، مختلف دعائیں بھی بتائی گئیں. ان دعاؤں اور تدبیروں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی اسباب اور وسائل بھی استعمال کریں جو شیطانی راستے سے ہمیں دور کریں اور اللہ کے راستے کے قریب کریں. کیونکہ جو اولیاء الرحمن ہوں گے وہ شیطان سے دور ہوں گے، اور جو اولیاء الشیطان ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہوں گے. اس سے بچنے کے لیے کچھ اسباب کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے سہارے کی بھی ضرورت ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بار بار پڑھتے رہیے. جب نفس میں کوئی اکساہٹ آئے، برائی کا خیال پیدا ہو، وسوسے آئیں، خیالات کوئی پراگندہ ہونے لگیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ویسے بھی مومن کے لیے ایک ہتھیار کی اس کی حیثیت ہے. مومن ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے چوکنا رکھتا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو سورہ بقرہ کے اندر پیش کیا گیا، وہ گائے کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کو بتایا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ دو، وہ مردہ خود بتا دے گا کہ کون اس کا قاتل ہے. ایک طریقہ بتایا گیا، لیکن ان لوگوں نے آرگیومنٹ کی، تکرار کی. اب وہ غیر ضروری انداز سے الجھن کا خود شکار ہوئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کبھی کہتے کہ اس کا رنگ بتاؤ، کبھی کہتے اس کی ایج بتاؤ، کبھی کچھ. تو موسیٰ علیہ السلام سب بتاتے رہے اللہ سے پوچھ کر. تو کبھی کہتے ہیں کہ کیا تم جوک تو نہیں کر رہے ہو، کیا تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ باللہ یعنی شیطان سے بچو، تم شیطان کو دور کرو تم اپنے آپ سے، کہ یہ میں
اگر ایسے کروں گا اپنی مرضی سے، اللہ کا نام لے کر اپنی مرضی سے دھوکہ دوں گا تو یہ تو میرا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا۔ تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ یہ بتا رہا ہے کہ نازک موقع پر بھی کیا کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی نفس کا دھوکہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی برے خیالات آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تاکہ شیطان کے ذریعے پروٹیکشن ہو سکے، بچاؤ کا انتظام ہو سکے۔ کیونکہ جب شیطان قریب آئے گا دھیرے دھیرے ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرے گا۔ تو جیسے ہی ہم محسوس کریں کہ شیطان وارد ہو رہا ہے تو پہلے ہی مرحلے پر اس کو موقع دیے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے راستے کو تبدیل کر لیں، تاکہ وہ جو گمراہی کا راستہ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور یہ ہر موقع پر پڑھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ مومنون کی آیت 97 جس میں بتایا گیا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تم اس بات کا اعلان کرتے رہو کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری ہیلپ مانگ رہا ہوں۔ کس بات کے لیے؟ شیطان کی برائیوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے نقصانات سے بچنے کے لیے، شیطان کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، شیطان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، برے لوگوں کو بھی اور نیک لوگوں کو بھی۔ نماز کے نام پر بھی گمراہ کر سکتا ہے، دین کے نام پر بھی وہ گمراہ کر سکتا ہے، شریعت کے حوالے سے بھی وہ دھوکے میں ڈال سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ دشمن جو ٹھہرا، شیطان نے تو یہی وعدہ کیا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکنہ راستہ اور تدبیر اختیار کروں گا۔ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، کوشش یہ کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو کہ تم محسوس کرو کہ شیطان وارد ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد طلب کرو، استعاذہ، اور شیطان کو دور بھگانے کے لیے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر شیطان پر تم غالب نہیں آ سکتے، شیطان پر تم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شیطان بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور شیطان جیسے سورہ اعراف کی یہی 200 آیت نمبر جس میں کہا گیا کہ وہ کبھی بھی حاضر ہو سکتا ہے تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ تو ہم اچھے کام کرتے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر، اچھے کام کرنے کے لیے، تاکہ شیطان کا جو حملہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ شیطان جو نیک لوگ ہیں ان پر حملہ مشکل سے کر سکتا ہے، جو برے ہیں ان پر آسانی سے کر سکتا ہے۔ شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم جیسے ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، مگر شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے تلاوت میں ڈسٹرب کرنے کے لیے، فہم قرآن میں ڈسٹرب کرنے کے لیے، مفہوم و معانی کے سمجھنے میں الجھنیں پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں کیا سبق سکھایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب کبھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو جیسے سورہ نحل میں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پروٹیکشن، دائرہ حصار بنا لو، گویا وہ دائرہ بن رہا ہے، وہ حصار بن رہا ہے تاکہ شیطان حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ تلاوت میں بھی وہ رکاوٹ بن سکتا ہے، اور خاص طور پر فہم قرآن، غور و فکر کرنے کے جو مسائل ہیں، تفسیر کے، معانی کے، اس میں بھی الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ کبھی شیطان دکھائی تو نہیں دیتا لیکن وار ایسا کرتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے گزریں اور آدمی چوکنا نہ ہو تو ان آیات کے مفہوم میں الجھنیں پیدا کر دے گا، پھر آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا، چڑچڑاہٹ کا شکار ہوگا، ریئیکشن اس کے اندر پیدا ہوگا کہ یہ کیا کلام الہی ہے اور اس میں یہ بات کر دی گئی یا اس طرح سے بات کر دی گئی۔ کلام الہی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے سمجھنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہے شیطان رکاوٹ بن رہا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر آدمی کا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو، دوستی ہو جائے تو میرا کیا رہے گا پھر؟ اس کے لیے وہ رکاوٹ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ الجھن اور پریشانیاں پیدا کر رہا ہے۔ چوکن نہ رہنے کی اسی لیے ضرورت ہے تاکہ شیطان کا وار یہ ناکام ہو جائے۔
اور شیطان وہاں پر ناکام ہو، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد پھر تلاوت شروع کریں۔ جب تلاوت شروع کریں اس تصور کے ساتھ کریں کہ یہ کلام الہی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ کلام الہی میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، کتاب ہدایت میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں کوئی الجھن دکھائی دے رہی ہے تو وہ میرے فہم اور میری سمجھ کی غلطی ہے۔ قرآن میں کوئی الجھن نہیں ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، میری فہم میں کمی ہے، میں نے سمجھنے میں شاید کوتاہی کی ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایک طاقت مل گئی آپ کو، ایک ہتھیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اور شیطان کا جو حملہ ہے اس کو آپ نے ناکام بنا دیا۔ اور شیطان جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں ان پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جو آدمی پاک صاف زندگی نہیں گزارتا، مطلب ہے کہ پاکی، صفائی، نہانا دھونا، وضو وغیرہ اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس پر زیادہ جلدی قابو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہم پاک و صاف رہیں، یعنی ہمارا لباس بھی پاک ہو، ہمارا بدن بھی صاف ستھرا ہو، تاکہ شیطانی جو وسوسے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وضو کا یہی تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ وضو کے ذریعے سے ہم گویا کہ اپنے آپ پر حصار کھینچ رہے ہیں۔ شیطان باوضو آدمی پر زیادہ جلدی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا حملہ وہاں ناکام ہو جائے گا۔ تو باوضو رہنے کی ویسے بھی فضیلت ہے، اور ایک مومن اس کے لیے تو اور بھی بہت آسان ہے باوضو رہنا، جیسے وہ نماز وغیرہ کے لیے وضو کرتا ہی ہے، اگر اس طریقے سے وہ باوضو رہے اور بھی زیادہ اس کے لیے فائدہ ہوگا، اور شیطانی جو حملے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گزارش کر رہے تھے شیطانی حملوں کی، وسوسوں کی اور خیالات کی پراگندگی کی۔ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ باوضو آدمی رہے تاکہ شیطان جلدی سے مسلط نہ ہو سکے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، مختلف قسم کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، واپس آنے کی دعا، سونے جاگنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دعاؤں میں خیر و برکت ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی بہت گہرائی ہے، اور یہ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ یعنی شیطان جہاں دعائیں ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، ذکر و اذکار کا معمول ہو، تو وہاں شیطان کے لیے موقع نہیں ملتا۔ شیطان وہیں پر حملہ کرتا ہے جب آدمی ان چیزوں سے دور ہو، جیسے آدمی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا، باوضو نہیں رہتا، تو ایسے آدمی پر شیطان جلدی مسلط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہے کہ جو آدمی توحید پر قائم رہے، شیطان وہاں کم آتا ہے۔ شرک کے مقابلے میں جو آدمی شرک میں لگ گیا، شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ شرک کا جو راستہ ہے وہ تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ توحید کا راستہ نیکی کا راستہ ہے، خیر کا، بھلائی کا راستہ ہے، کیونکہ توحید یہ بنیاد ہے۔ اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے عمل بھی قبول ہوں گے، اور اگر آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے، توحید کے ساتھ اس کی آمیزش ہو جائے، شیطان اس کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا سورہ کہف کے آخری حصے میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، یوم آخرت کا یقین رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر پکا ایمان ہو، عمل صالح کا مظاہرہ کرے اور شرک سے برات کا اظہار کرے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی شرک کرتے ہوئے وہاں میدان محشر میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے اس کی نجات ہوگی، کیسے اس کی مغفرت ہوگی؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھنا چاہیے اس طرح کا اس کا ایمان نہیں ہے، تو کیسے وہ کامیاب ہوگا وہاں پر؟ اس لیے یہاں یہ بنیاد بتائی گئی کہ اللہ کے پاس کامیابی کے لیے ایمان کی درستگی اور عمل کی پختگی ضروری ہے۔ اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ میری اور آپ کی مرضی سے میں کسی چیز کو صالح نہیں بنا سکتا۔ عمل کو صالح بنانے کے لیے دو بنیادی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، یعنی خلوص کے ساتھ جو عمل کریں گے وہ اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ دوسری چیز، وہ عمل
قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، یعنی نیت بھی نیک اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ہم نیت تو نیک ہے مگر عمل اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ نے مغرب کی 3 رکعتیں فرض کی ہیں، آپ 4 پڑھ رہے ہیں، دیکھنے میں تو عمل اچھا ہے مگر کیا زیادہ ثواب ملے گا؟ ساری نماز باطل چلی جائے گی۔ تو صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام بھی سنت کے مطابق ہو، جو چیز جیسے بتائی گئی ویسے ہی کیجئے، نیک نیتی بھی ہو اور عمل بھی درست ہو، اس کا ڈائریکشن بھی صحیح ہو، تب جا کر وہ عمل صالح بنتا ہے۔ اور کہا گیا کہ تم شرک مت کرو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ شیطان کے قریب پہنچ گیا، پھر شیطان آپ کے ایمان اور عقیدے میں یہ دراڑ پیدا کر دیا اور اس کے ساتھ آپ کو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو بھول چوک اور لغزشیں جو ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم نیکی کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ اگر برائیاں ہو رہی ہیں، لغزشیں، خطائیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تمہاری نیکیوں کی وجہ سے۔ لیکن اگر ایمان خراب ہو جائے تو پھر تم چاہے جتنی نیکیاں کر لو، آخرت میں مغفرت نہیں، آخرت میں نجات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہنا چاہیے، وہاں استغفار، استغفر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، بخشش بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بشارت سنائی گئی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ مومن بندوں کی نشانی جو سورہ آل عمران آیت 135 میں بتائی گئی، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کبھی انسان ہے، غفلت ہو سکتی ہے، نادانی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ معاف بھی کون کر سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم کرے۔ اگر آدمی آئندہ بھی وہی گناہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہو تو یہ توبہ اور استغفار مذاق بن جائے گا۔ جب آدمی توبہ کر رہا ہے تو اس وقت یہ پرامس کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ توبہ میں سنجیدگی ضروری ہے، استغفار کے اندر ریئلائزیشن، محسوس کرنا کہ کیا میں نے غلط کیا، کس چیز سے میں طلب کر رہا ہوں پناہ، کس چیز سے میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو محسوس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ توبہ کا اثر ہو۔ اور ویسے بھی جنرل آپ استغفار بھی کر سکتے ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، تو استغفار کو بھی معمول بنائیے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ مختلف اس کے جو صیغے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون غفور ہے، کون معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو اس کے دربار میں رجوع کرتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے اس کو دینے کے لیے وہ تیار ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے، صرف ہماری مانگنے کی زبان چاہیے۔ اگر ہم بہتر طریقے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہا گیا سورہ زمر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کے کوئی کام ہو گئے، تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو کیا ہوا، میں تو گناہ کر بیٹھا، لہٰذا پوری زندگی گناہ ہی گناہ کرتا رہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایک غلطی ہو گئی تو اب گناہ ہی گناہ کرتے رہیں گے، ایک برائی ہو گئی تو اب وہ برائی ہی برائی کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ جو غلط کام جو ہو گیا ان سے، یہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ گناہ کر بیٹھے ان کو چاہیے کہ مایوسی کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، میرے اور آپ کے وعدے پر شک کیا جا سکتا ہے لیکن رب العالمین کے وعدے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک، اور اگر مشرک آدمی بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر مشرک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے
شرک کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی نجات ہے، تو دوسری چھوٹی موٹی لغزشوں کو کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور کتنے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا چھوٹا جتنے چاہے گناہ ہو گئے، لیکن آدمی توبہ کرے تو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، اس سے کوئی یہ غلط معنی نہ نکالے کہ ہم تو جو ہے کرتے جائیں برائی کرتے جائیں برائی کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کل توبہ کرنے کی توفیق بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ تو وہ گناہ ہیں جو بائی چانس انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اتفاقیہ طور پر ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کروں کوئی بات نہیں، جتنے چاہے کر لوں، وہ تو غفور الرحیم ہے، یہ غلط انداز ہوگا۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، مگر انسان ہے، نفس ہے ساتھ لگا ہوا، شیطان ہے، اس کی وجہ سے اگر کبھی کوئی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم ہے، اس کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، من لزم الاستغفار، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، اس کے لیے کیا کیا فائدے ہیں؟ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر غم پریشانی کو دور فرما دے گا، استغفار کی وجہ سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا، کہیں پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ روزی کمانے کے، خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا استغفار کی برکت کی وجہ سے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تعوذ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں کہ آدمی ہر دم اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملا استغفار کرتا رہے، کیونکہ انسانی زندگی میں نہیں معلوم کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی لغزشیں ہوتی ہیں، بھول کر انجانے میں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرتے رہیں تو وہ استغفار اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ گناہ لغزشیں جو ہیں ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان سے ہم چوکن نہ رہیں، احساس رہے دل میں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر دم ہمیں واچ کر رہا ہے، ہر دم ہمیں چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑیں۔ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے پائے، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کیونکہ دل کبھی بھی ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، شیطان جو چل رہا ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑ رہا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے، سیدھا راستہ دکھانے کے بعد کجی اور کدورتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تاکہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، خاتمہ ہمارا ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کے لیے آدمی دعا بھی کرتا رہے۔ تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ شیطان دشمن ہے، اس سے پناہ مانگتے رہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي، لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا، لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص القلب